اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا یہ حال ہوتا کہ میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے بیچ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو آنے والا آتا اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا اور خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں، حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی، صرف بھوک تھی جس کی سختی سے مجھے بے ہوشی آ جاتی۔ بخاری۔ فائدہ: گردن پر پیر رکھنے کا مقصد تچتا اور گالیاں دینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ عام خیال تھا کہ اس طرح بے ہوش آدمی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شروع کی تنگی کے ذکر کے علاوہ ان کے صبر کا بھی بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ فائدہ: اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے بیان کے علاوہ اہل کتاب سے ادھار وغیرہ کا معاملہ کرنے کا جواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے ایک یہودی سے قرض اسی لیے لیا یا اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدلہ یا رقم واپس لینا پسند نہ فرماتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوبھاؤ کو یہ پسند نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی لے کر گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو 1 سا خوراک بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ 9 گھر تھے۔ بخاری۔ احالتی پگھلی ہوئی چربی، سنختی جس میں تبدیلی آ چکی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس ازار، تہمت وغیرہ تھی، یا کسی کے پاس صرف اوپر لینے والی چادر جسے وہ اپنی گردن سے باندھ لیتے، وہ کسی کی آدھی پنڈلی تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک، تو وہ اسے اپنے ہاتھ میں سمیٹ کر رکھتے کہ کہیں اس کے پردے والی جگہ برہنہ نہ ہو جائے۔ فائدہ: یہ روایت اس لیے سے پہلے باب حدیث 13/469 میں گزر چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پیڑ کی پتلی چھال بھری ہوئی تھی۔ بخاری۔ فائدہ: ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ زندگی کا جو نمونہ ملتا ہے وہ آج کل کے ٹھاٹ باٹ کے سماج سے کس قدر الگ ہے، جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ کاش کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی سادگی کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔